بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں قل یا دوسرے وظائف پڑھنے والے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ ناظرین، کیا آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں قل وضو کیے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ آیت الکرسی پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ بعض کتب میں منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور بتایا کہ اس کے بدن اور مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا، بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گا۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جس کا پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ مرحوم والدین کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی قبر پر رحمتیں نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو ان کے سامنے پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ الم نشرح اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح شام پڑھنا چور، ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچ جائے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو اور جن و انس کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ یاد رکھیں کہ علماء اور بزرگان دین نے آیت الکرسی کے ان وظائف کو مجرب پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو ان کی نگہبانی کرے گا۔ اس کے علاوہ فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہتر علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔
آپ نے مجھ سے پوچھا اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو۔ میں نے نماز ادا کی اور پھر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جنوں اور انسانوں کی شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ پھر میں نے مختلف عبادات کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بہترین عمل ہے، جس نے جتنا زیادہ کیا اتنا بہتر ہے۔ روزہ فرض ہے اور اس پر اللہ بہت اجر دیتا ہے، اور صدقہ ڈبل اجر کا سبب ہے۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلیل چیز کے مالک کا صدقہ اور محتاج کو چھپا کر دینا۔ پھر میں نے پوچھا سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے پوچھا کیا وہ نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ نبی مکرم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کلام فرمایا۔ میں نے عرض کیا رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 310 سے کچھ زیادہ، ایک بڑی جماعت۔ اور بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 315۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ محدثین نے بعض روایات میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص کا ایک جن سے مقابلہ ہوا اور اس جن نے اسے آیت الکرسی سکھائی اور کہا کہ جب بھی کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین چلیے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا جائے تاکہ جن حضرات کو آیت الکرسی کا علم نہ ہو وہ بھی قرآن کریم کی اس اہم آیات کو یاد کر لے اور اپنے روز مرہ زندگی کا معمول بنا لے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ناظرین وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کے آیت الکرسی دیگر آیت کریمہ یا چاروں قل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے، یعنی جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا وضو پہلے سے موجود ہے اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کیا اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وضو کو توڑنے والی کوئی چیز سرزد نہیں ہوئی اور بندے کو پورا یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے تو پھر اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی وضو سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اب آئیے اصل سوال کی طرف کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں علماء کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنا شرط ہے، یعنی اگر کوئی شخص قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر یا قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنا چاہے تو اس کے لیے وضو لازمی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن کی کوئی سورت یا آیت زبانی یاد رکھتا ہے اور اسے چلتے پھرتے یا اپنے روز مرہ کے کام کاج کرتے ہوئے دہراتا ہے تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ وہ شخص بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کی آیات زبانی پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی، چاروں قل یا دیگر مسنون دعائیں آپ بغیر وضو کے زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا حالت ناپاکی میں یعنی جنابت کی حالت میں یا عورت کے حیض و نفاس کے دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت
یا وظائف پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ناظرین جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کو ہاتھ لگا کر پڑھے یا زبانی ہی پڑھے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے۔ البتہ ذکر و اذکار، کلمہ طیبہ، درود شریف، چاروں قل یا آیت الکرسی جیسی قرآنی آیات کو وظیفہ اور ذکر کے طور پر پڑھنے کی اجازت ہے۔ یعنی اگر ناپاکی کی حالت میں کوئی مسلمان سونے لگے اور وہ سونے سے پہلے چاروں قل یا آیت الکرسی پڑھنا چاہے تو وہ بلا جھجک پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح حیض کی حالت میں عورت اگر ذکر و اذکار کرنا چاہے تو وہ درود شریف، کلمہ طیبہ یا دیگر وظائف پورے اطمینان سے کر سکتی ہے، لیکن قرآن کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی۔ یہاں یہ فرق یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ بغیر وضو قرآن کی تلاوت زبانی کی جا سکتی ہے، لیکن حالت ناپاکی میں قرآن کو تلاوت کی نیت سے زبانی بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ البتہ ذکر و اذکار یا وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ مزید وضاحت کے لیے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ناپاکی کی کئی صورتیں ہیں، مثلا حالت جنابت، میاں بیوی کے تعلقات کے بعد غسل نہ کیا ہو، حیض و نفاس یعنی عورت کے ایام مخصوصہ، کپڑوں پر بچوں کا پیشاب یا پاخانہ لگ جانا، یا مردوں کے کپڑوں پر گندگی، گٹر یا کیچڑ کا پانی لگ جانا، یہ سب ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان سب صورتوں میں تلاوت کی نیت سے قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن اذکار اور وظائف بلا جھجک پڑھے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار پڑھے جا سکتے ہیں اور بغیر وضو بھی پڑھے جا سکتے ہیں تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ناظرین فرق یہ ہے کہ بغیر وضو کے آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن زبانی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتے، البتہ اذکار اور وظائف کر سکتے ہیں۔ آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی، چاروں قل اور دیگر دعائیں بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی آیات کو زبانی بھی دہرا سکتے ہیں اور آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ سب کچھ وضو کی حالت میں کریں گے تو اس کی فضیلت اور مقام زیادہ ہوگا، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ وضو کے ساتھ کی جائے۔ ناظرین اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کی پابندی اور ذکر و اذکار کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔